نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ حیدر کے سوا کوئی بھی قرار نہیں ہے اس بات سے دشمن کو بھی انکار نہیں ہے اور اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جو شخص علی پاک کا حبدار نہیں ہے کیونکہ ہر وقت کرو تم ذکر نبی اور ہر وقت علی کی بات کرو یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں 5 تن کے آگے ہاتھ کرو اور ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں کیونکہ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر یا غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملہ را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت خواجہ قطب کے لال کا ایسا مقام ہے سارا زمانہ گنج شکر کا غلام ہے منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری قبلہ اہل صفا مخدوم صابر کلیری چشتیوں کے پیشوا مخدوم صابر کلیری حضرت محمد حسین آفتاب علم الدین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدنی جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے
دیا سر جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود پر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اشمائے خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب نہایت ذوق شوق احترام عقیدت محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ یوں پیش کیجئے جیسے حضور مدینے میں نہیں یہاں خود محفل میں تشریف لا کر ہمارا درود سماعت فرما رہے ہیں۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ دوستان گرامی قدر، یہ اللہ رسول کا پنج تن پاک کا صحابہ کرام کا خلفائے راشدین کا 12 اماموں کا 14 معصومین کا اولیاء کرام کا خواجگان چشت کا اور مشائخ چشتیہ صابریہ میں سے ہمارے مرشد کریم تاج والی سرکار کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ کسی پاک بزرگ کی محفل میں آنا یقین جانیے ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ ہم پر نازل فرما دیا ہو۔ کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر کہ قبلہ مفتی صاحب جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اگر میں گزارش کروں گا سامنے تشریف لائیں کیونکہ قبلہ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپریشن کی وجہ سے پیچھے مڑ کے وہ نہیں بار بار دیکھا جاتا، تو میں نے کہا آپ سامنے تشریف لاتے چلے میں بھی آپ کی زیارت کرتا۔ کہتے ہیں علماء کی زیارت کرنا جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی صاحب کتاب کی زیارت جو ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے آپ سامنے میرے تشریف لائیں کیونکہ بڑی دل میں چاہت تھی کہ بھی آپ کی بھی زیارت کریں، کیونکہ پچھلے سال یہی وہ دن تھے جن میں بڑی ہی تکلیف میں وقت گزارا۔ ایک بہت ہی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ خود اپنے آپ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس وقت احساس ہوا کہ انسان کی بے بسی، انسان کی لاچاری، جو انسان سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا، میں نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیے، وہ انسان جب اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو سکے تو اس انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طاقت میری اپنی ذاتی نہیں تھی، وہ کسی کا صدقہ ہی مجھے عطا کی ہوئی تھی، کہ
کسی کا صدقہ ہی مجھے عطا ہوئی تھی۔ تو دوستان گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین، مگر استثناء کر دیا، کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، جو حق کے ساتھ جڑے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کے ساتھ متصل رہے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ بارگاہ رسالت میں حضور کے قدموں میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ہر وقت آپ استغفار کیا کرتے تھے، ہر وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا بھی ایک دن کہ یا رسول اللہ، یہ آپ ہر وقت استغفار کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں، اس کی شرح میں جو علماء نے لکھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا درجہ ہر لمحے بلند ہو جاتا تھا، ہر لمحہ بلمحہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اس سابقہ درجے کو دیکھتے تھے تو اس کو دیکھ کر استغفار کرتے تھے، کیونکہ اس کو دیکھ کر استغفار کرتے تھے، اور جب وہ درجہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بلند ہوتا تھا اور اس سے بھی زیادہ بلند ہوتا تھا، اور بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو گیا کہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات تھی جو اوج کمال تک پہنچ گئی۔ تو یہاں پر جو بات آپ کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا آنے والا کل گزرنے والے کل سے بہتر نہ ہو تو وہ سمجھے کہ وہ گھاٹے میں ہے۔ جس کا آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر نہ ہو تو سمجھے کہ وہ کیا ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، تو جب وہ کسی پاک بزرگ کی محفل میں آئے، وہاں پر آ کر بیٹھ کے دعا مانگے، تو جب پاکوں کی محفل میں آئے تو وہاں پر بیٹھ کر اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ، جن پاکوں کے نام کی محفل سجائی گئی ہے ان پاکوں کے صدقے ہمارے اندر کو بھی پاک کر دے، ہمارے اندر کو بھی پاک کر دے۔ یہ میں نے مختصر سی تمہید آپ کے سامنے اپنے کلام کی پیش کی۔ آگے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کوشش کروں گا کہ 45 سے 50 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو جو ہے وہ مکمل کر دوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ یہ میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ تخت بلقیس والا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے کلام کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ جلایا جائے، لیکن آپ نے یہ واقعہ ان علماء سے ضرور سنا ہوگا، لیکن جو نتیجہ جو ہے میں یہ اخذ کرنا چاہتا ہوں اس سے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت دیکھا
دیکھا آپ کے لشکر میں ہر طرح کا جانور تھا، ہر طرح کا پرندہ تھا، تو آپ کے لشکر میں ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہد ہد ہد۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ زمین کے تہ میں چھپے ہوئے پانی کو تلاش کر لیتا تھا کہ زمین کی تہ میں پانی جو ہے وہ کہاں موجود ہے۔ ایک دن وہ ہد ہد اڑا، وہاں پہ حاضر نہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ وہ تو موجود نہیں ہے۔ بڑے برہم ہوئے، بڑے ناراض ہوئے، فرمایا کہ وہ ہد ہد آئے تو آج میں اس کو ذبح کروں گا، ضرور بھی ضرور، اس کو میں عذاب دوں گا یا وہ مجھے کوئی آ کر خبر سنائے۔ جب وہ ہد ہد آیا، اس کو بتایا اس کے ساتھیوں نے کہ آج نبی اللہ تجھ پر بہت سخت ناراض ہیں۔ تو اس نے کہا بھی کو بچنے کی امید بھی ہے؟ اس نے کہا جی کہ ایک ہے امید۔ اس نے کہا نبی اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی خبر لے کر آئے۔ تو ہد ہد نے کہا کہ میں خبر پیش کرتا ہوں۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، بڑے باادب طریقے سے، بڑے باادب طریقے سے۔ یہاں پر بھی ایک استدلال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، غلطی بھی کر لیتے ہیں پھر ڈٹے بھی رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اظہار شرمندگی بھی ان کو نہیں ہوتی، لیکن وہ باادب تھے، وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ مخلوق باادب تھی، ڈرنے والی مخلوق تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے گرج کے پوچھا بھی کہاں تھے؟ اس نے اطلاع دی کہ جی میں ایک ملکہ کو، ایک ملک دیکھ کے آیا ہوں، وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے، بڑی لمبی چوڑی اس کی حکمرانی ہے، اس کا تخت جو ہے وہ بہت بڑا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ 40 بندے جو ہیں وہ اس کو مل کر اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، کہا کہ اگر تم میرے سامنے تسلیم ہو کر آؤ، اسلام قبول کر لو، دین قبول کر لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، نہیں تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الغرض قصہ مختصر، وہ خط جو ہے ملکہ بلقیس تک پہنچا۔ ملکہ بلقیس نے پڑھا، درباریوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے۔ تو ملکہ بلقیس جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے گئی اپنے لاؤ لشکر کو ساتھ لے کر۔ جب وہ لشکر کچھ منزل دور رہ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے؟ اے میرے ساتھیو، تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کے تخت کو، اس کے یہاں پر آنے سے پہلے کہ وہ میرے سامنے آ کر تسلیم ہو جائے، اس کے تخت کو اٹھا کر یہاں پر میرے سامنے لا کے رکھ دے۔ جس کو 40 بندے مل کر اٹھاتے ہیں، کہا کہ کوئی ایسا ہے جو اس تخت بلقیس کو، تخت کو اٹھا کر میرے سامنے لا کے رکھ دے۔ تو جنوں میں سے ایک عفریت نامی جن اٹھا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کے یہاں پر اٹھنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں پہ لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے توجہ ہٹائی، فرمایا کہ اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں تخت کو پلک جھپکنے میں یہاں پر اٹھا کے لے آؤں گا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، پلک جھپکی تو دیکھا تخت بلقیس سامنے پڑا ہوا تھا۔ وہ شخص جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اس نے ایک پلک جھپکنے میں اٹھا کر تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا، جس کو 40 بندے مل کر ہلایا کرتے تھے۔ اس تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں سامنے لا کر رکھ دیا۔ کیوں رکھ دیا؟ عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کون سی؟ وہ زبور کتاب جو سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا علم آصف بن برخیہ کے پاس تھا۔ تو اس کو اتنی طاقت نصیب ہو گئی کہ اس نے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ تو جس کے پاس زبور
کا علم آ جائے، اس کے پاس اتنی طاقت ہو جاتی ہے تو جس کے پاس تمام آسمانی کتابوں کی سردار، زبور کی سردار، توریت کی سردار، انجیل کی سردار، آسمانی صحیفوں کی سردار، قرآن کتاب جس کے قلب اقدس پہ نازل ہو جائے، اس کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا کہ تم بات کرتے ہو سرداروں کی کہ جب شان ہے یہ خدمتکاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت جب معراج کا وقت آیا، وہ ہستی جس کے لیے رب نے کن کہہ کر پوری کائنات بنائی، معراج کا وقت آیا تو جبریل کسی کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا، کسی کو کہیں پہ بلایا، کسی کو کہیں پہ بلایا، کیونکہ ہویا نازل کتاباں جو نبیاں اتے اکو باری ہی رب پھڑاؤندا گیا، اس صحیفے نے تھوڑیاں امتاں لئی ایک کہہ کہ رب ورتاؤندا گیا، ادھر واری حضور دی جدوں آئی کئی سال تک عرصہ وداؤندا گیا، رفیق حضور جو چاہندے رہے رب انہوں قرآن بناؤندا گیا۔ اسی لیے پیر دلشاد حسین شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جبریل جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ چلیے، اللہ کا پیغام ہے کہ اس نے آپ کو بلایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ ہو جلوہ فگن لا مکہ پہ تو آ، ہو جلوہ فگن لا مکہ پہ تو آ، خدا خود تیری چاہ میں منتظر ہے، ہو جلوہ فگر لا مکہ پہ تو آ، خدا خود تیری چاہ ہمیں منتظر ہے۔ آواز نہیں آئی بھائی؟ کیا کہا کہ اللہ نے پاس بلا ہی لیا، بن دیکھے خدا سے بھی رہا نہ گیا، جس کے وہ ہستی کہ جس کے اوپر ایسی بے مثال کتاب نازل ہوئی جو کسی پر نہ نازل ہوئی، جس کو ایسی معراج نصیب ہوئی جو کسی کو نہ معراج نصیب ہوئی، جس کو ایسا مقام حاصل ہوا جو کسی کو نہ حاصل ہوا، تو اس کے مقام کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے بندہ کہ جس کے غلام کی یہ شان ہو کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو اٹھا کر لے آئے، تو اس کے آقا کے آقا کے آقا کے آقا کی کیا شان ہے؟ توجہ ہے بھی سب ہے۔ حضرت پیر سید دلشاد حسین چلیے کہ میں نے تمہید آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی اسم گرامی اور آپ کی شان عالی سے جو ہے آغاز کیا کہ قرآن سے بھی استدلال کیا۔ یہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کا کلام جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ آپ کی کتاب ہے میرات العاشقین، جس میں آپ نے یہ کلام لکھا، فرمایا کہ ہو جلوہ فگن لا مکان پہ تو آ، خدا خود تیری چاہ میں منتظر ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ اے جبریل اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ تو جبریل امی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ملاقات ہو جائے۔ آواز نہیں آئی بھائی؟ مل کے ملاقات ہو جائے اے کملی والے، ملاقات ہو جائے اے کملی والے، بنا وصل کے ایک پل بھی سکر ہے، ملاقات ہو جائے اے کملی والے، بنا وصل کے ایک پل بھی سکر ہے، ہو جلوہ فگر لا مکہ پہ تو آ، خدا خود تیری چاہ ہمیں منتظر ہے۔
اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں کہ پہنچے قریب، جب عرش کے قریب پہنچے تو کہا کہ جوتی دل میں خیال آیا کہ یہ پاک سرزمین ہے، یہیں پر ہی موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ جوتی اتار دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوتیاں اتار دی تو دل میں یہ خیال آیا کیوں؟ تو کہا کہ پہنچے قریب طور تو کہنا کہ اے خلیل، پہنچے قریب طور تو کہنا کہ اے خلیل یہ پاک سرزمین ہے، جوتے اتار دو۔ پہنچے قریب طور تو کہنا کہ اے خلیل یہ پاک سرزمین ہے، جوتے اتار دو، لیکن تمام عظمتیں عرش عظیم کی نالین مصطفیٰ کے تقدس پہ وار دو، لیکن تمام عظمتیں عرش عظیم کی نالین مصطفیٰ کے تقدس پہ وار دو۔ تو حضرت پیر سید ارشاد حسین صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے حبیب، حکم موسیٰ کو تھا، حکم موسیٰ کو تھا بیگانہ سمجھ کر، حکم موسیٰ کو تھا بیگانہ سمجھ کر، بلایا تمہیں ہے یگانہ سمجھ کر۔ حکم موسیٰ کو تھا بیگانہ سمجھ کر، بلایا تمہیں ہے یگانہ سمجھ کر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرق تیرا مجھ سے بتائے کوئی تو، فرق تیرا مجھ سے بتائے کوئی تو، یہ تیری نظر ہی تو میری نظر ہے، فرق تیرا مجھ سے بتائے کوئی تو، یہ تیری نظر ہی تو میری نظر ہے، ہو جلوہ فگر۔ اور آگے پیر سید ارشاد حسین جیسا فرماتے ہیں مقطع میں، فرماتے ہیں کہ یہ معراج اس کو سمجھ آتا ہے جس کے اوپر کسی درویش مرد کلندر کی نظر ہو جائے۔ فرماتے ہیں پیر سید ارشاد حسین صاحب کہ جو کہتا ہے نا کہ مجھے معراج سمجھ نہیں آئی، اس کو کیا پتا کہ معراج کیا تھی، اور جس کو سمجھ میں آ گئی وہ کہتا ہے کہ تو دلشاد کہے کہ تجھے کیا خطر ہے، تیرے خواجہ چشتی کہ تجھ پہ نظر ہے، تو دلشاد کہے کہ تجھے کیا خطر ہے، تیرے خواجہ چشتی کہ تجھ پہ نظر ہے، سمجھ لی ہے جس نے یہ معراج کی شب، سمجھ لی ہے جس نے یہ معراج کی شب، یہ جانو کہ اس پہ فقر کا اثر ہے، سمجھ لی ہے جس نے یہ معراج کی شب، یہ جانو کہ اس پہ فقر کا اثر ہے۔ اب یہیں پہ ہی بات آگے چلے گی، تو دل شاد کہہ کے تجھے کیا خطر ہے، تیرے خواجہ چشتی کی تجھ پہ نظر ہے، سمجھ لی ہے جس نے یہ معراج کی شب، یہ جانو کہ اس پہ کس چیز کا اثر ہے، فقر کا۔
فقر کا اثر ہے۔ اب یہ فقر چیز کیا ہے؟ فقر چیز ہے روشنائی حاصل کرنے کا، فقر چیز ہے پوشیدہ اسرار کے کھل جانے کا، فقر جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جو پوشیدہ ہے وہ عیاں ہو جائے، فقر جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ قلب کی سیاہی جو ہے وہ دور ہو جائے، وہ طاقت جس سے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، وہ تھا کتاب کا علم۔ اور کتاب کا علم کس شے سے آتا ہے؟ کتاب کا علم کیا سکھاتا ہے؟ کتاب کا علم جو ہے وہ طالب علم کو فقر سکھایا کرتا ہے۔ کیا سکھایا کرتا ہے؟ فقر سکھایا کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ فقر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر رکھوں گا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ علم باجاں کرے فقیری، تے کافر مرے دیوانہ علم باجوں کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو فقر جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ توجہ ہے سب؟ اب وہ علم جو ہے وہ چاہے پڑھنے سے آ جائے، کسی مرد کلندر کی نظر سے آ جائے، وہ علم جو ہے وہ علم لدنی حاصل ہو جائے، وہ چاہے علم کسبی ہو، علم ہونا ضروری۔ وہ آگے پھر کئی قسمیں ہیں، آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ تو میں عرض کرنے جا رہا تھا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اب وہ فقر جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کیا ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ فقر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرا یہ جو وجود ہے یہ خالق کائنات نے لفظ محمد کے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے۔ تیرا یہ جو وجود ہے یہ کس کے سانچے میں ڈھال کے بنایا؟ لفظ محمد کے سانچے میں ڈھال کے بنایا۔ فرمایا کہ تیرا کیسے بنایا؟ فرمایا یہ جو تیرا سر ہے یہ گول ہے، اس کو میم کی شکل پہ بنایا۔ کس کی شکل پہ بنایا ہے؟ میم کی شکل پہ بنایا۔ فرمایا پھر تیرا یہ جو بازو ہے اس کو ہا کی شکل پہ بنایا۔ فرمایا پھر یہ تیرا جو پیٹ ہے اس کو گول بنایا، میم کی شکل پہ بنایا۔ فرمایا پھر یہ جو تیری ٹانگ ہے اس کو دال کی شکل پہ بنایا۔ فرمایا تیرا وجود خالق کائنات نے لفظ میم ہے میم دال کے سانچے میں ڈھال کر اس طرح بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ اے انسان تیرا یہ جو وجود ہے یہ بھی لفظ محمد کی خیرات میں ڈال کے بنایا گیا۔ توجہ ہے سب کی؟ لفظ محمد کی خیرات میں ڈال کر بنایا گیا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو سب سے پہلے جب دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے اوپر شے لاگو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ہدایت کا راستہ قبول کرنا، دین کا کلمہ پڑھنا، اور دین کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو شے اس کے اوپر لازم ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اب وہ نماز جو ہے جو اس کے اوپر لازم ہو گئی، فرمایا کہ تیری یہ جو نماز ہے یہ بھی خالق کائنات نے لفظ احمد کے سانچے میں ڈھال کر بنائی۔ قبلہ یہ علمی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ بھی لفظ احمد کے سانچے میں ڈھال کر بنائی۔ کس طرح بنائی کہ جب تو قیام میں کھڑا ہوا تو الف کی شکل میں تیرے قیام کو تشکیل دیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد آئی ہا
کی شکل میں اللہ رب العزت نے تیرے رکوع کو تشکیل دیا، تجھے رکوع کی شکل میں کیا، فرمایا پھر اس کے بعد آئی میم، تجھے میم یعنی کہ سجدے کی حالت میں گول بنا کر اس کو میم کی شکل پہ ڈھالا، پھر فرمایا کہ جب دال کی باری آئی تو تشہد میں بٹھا کر تجھے دال کی شکل پہ بٹھا کر یہ بتایا کہ الف ہا میم دال لفظ احمد کے سانچے میں بنا کر خالق کائنات نے تیری نماز کو ڈالا ہے، تیری نماز کو اللہ رب العزت نے لفظ احمد کے سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے فقر۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آگے بھی عرض کروں گا کہ فقر اور کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، آ کر ایک مسجد بنانی شروع کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بابا یہاں پر اتنی مسجدیں ہیں، ایک اور مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ شہر کے وزیروں، امیروں، مشیروں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے ایک فقیر کی بنائی ہوئی مسجد ہے، یہ اللہ کے ایک فقیر کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ پرانے درویش کہا کرتے تھے کہ دنیا دار جو ہے وہ بھونکتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، درویش جو ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، وہ کاسے سے صدا کرتا ہوا چلا جاتا ہے، کتے پیچھے بھونکتے ہیں، وہ لاٹھی سے کتے کو ہچکارتا ہے، خود آگے مانگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے کام میں مصروف رہے، دنیا باتیں کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن جب مسجد بن کے مکمل ہو گئی تو آپ نے شہر کے وزیروں، مشیروں، امیروں، علماء کو بلایا، فرمایا کہ آؤ آج مسجد کا افتتاح ہے، مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، آؤ۔ تو تمام شہر کے وزیر، مشیر، امیر، علماء جو ہیں وہ تشریف لے آئے۔ تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اس مسجد کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ میں جلدی اپنی بات کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بتانے کو میں آہستہ آہستہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ تھوڑی گفتگو زیادہ ہے اس لیے میں کوشش کروں گا، کیونکہ جمعے کا بھی وقت قریب ہے، تو جلدی جو ہے وہ میری بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور پیغام حق جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اس مسجد کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب خاموش ہو گئے، مسکرا دیے، کیونکہ درویش کا کام ہوتا ہے جواب جاہلاں باشد خاموشی، جواب جاہلاں باشد خاموشی، کیونکہ جاہلوں کو پڑھانا نہ پڑھانا برابر شد ہے، جس کو صوفیاء پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے خاندہ نہ خاندہ برابر شد، خاندہ نہ خاندہ برابر شد، کہ پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری مسکرا دیے، خاموش ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا، اقامت پڑھی گئی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، تو علماء پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں ایسا کیف، ایسا سرور، ایسا لطف محسوس ہوا کہ پوری زندگی کسی نماز کو پڑھنے سے ایسا کیف حاصل نہیں ہوا، ایسا کیف، ایسا سرور ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اب وہ بڑے حیران پریشان، جب نماز مکمل ہو گئی، وہ نماز مکمل ہونے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے کہ بھی آج تو نماز میں بڑا کیف حاصل ہوا، بڑا سرور حاصل ہوا، پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کی باتیں سنتے رہے، سن کر مسکراتے رہے، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اتنا کیف سرور حاصل ہونے کے بعد یہ اب تاریخی جملے آپ کے سامنے، جو سبق کی بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ کیا اس کیف سرور لطف حاصل ہونے کے بعد ابھی بھی آپ کا یہ اعتراض باقی ہے کہ اس مسجد کا قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ اب وہ چونکہ قبلہ تو اندر والا درست نہیں تھا، انہوں نے کہا جی ہاں
ابھی بھی ہمارا اعتراض وہیں برقرار ہے کہ قبلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سمت میں اگر آپ کو قبلہ نظر آ جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اللہ کے فقیر کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ کے فقیر کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ ذرا محراب کی طرف نظر کرو۔ اب وہ جو علماء، وزیر، مشیر، امیر کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس مسجد کے محراب کی طرف دیکھا تو ہماری آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے محراب میں ہمیں بیت اللہ شریف کی زیارت ہو رہی ہے، اور اس طرح زیارت ہو رہی ہے جیسے شہن حرم نے بیٹھ کر اللہ کے گھر کی زیارت ہو کر رہی ہے۔ کہتے ہیں آپ بابا جی یہ کیا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم ترس گئے تھے، تو یہ کیا؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ آپ جیسے اعتراض کرنے والے لوگوں کو قبلہ مل جاتا ہے، اور ہم جیسے ماننے والے لوگوں کو قبلے والا مل جاتا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ آپ جیسے اعتراض کرنے والے لوگوں کو کیا مل جاتا ہے؟ بولیے، قبلہ مل جاتا ہے، اور ہم جیسے ماننے والے لوگوں کو کیا مل جاتا ہے؟ قبلے۔ تو جس کو قبلے والا مل جاتا ہے، جس کو قبلے والا مل جائے اس کو کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ فقیری، درویشی، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہیں؟ ہمیں طریقت، معرفت، ہمیں طریقت، حقیقت، معرفت اس چیز کا درس دیتی ہے کہ نماز پڑھو، پر ایسے پڑھو کہ پڑھنے سے تمہیں نماز والا مل جائے۔ روزہ رکھو تو ایسے رکھو کہ روزہ رکھنے سے تجھے روزے والا مل جائے۔ حج کرو تو ایسے کرو کہ حج کرنے سے تجھے حج والا مل جائے۔ کلمہ پڑھو تو ایسے پڑھو کہ کلمہ پڑھنے سے تجھے کلمے والا مل جائے۔ حضرت پیر سید ارشاد، اب وہ والا جو ہے یہ کیسے ملتا ہے؟ توجہ ہے سب؟ توجہ ہے؟ صرف 15 منٹ جو ہے وہ باقی رہ گئے میرے پاس۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بات جو ہے وہ پیغام حق بھی آپ تک پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں کہ درویشی، فقیری، تصوف، طریقت، یہ مرشد پکڑنا، یہ صرف اور صرف بس جی دعا کراؤ، تویز داغا کراؤ، رب کراؤ، دم درود کراؤ، پھوک دواؤ، بس حضور دعا کرو میرا بیاہ ہو جائے، دعا کرو منڈا پڑ جائے، دعا کرو منڈا چنگی تھان تے بیاہ ہو جائے، دعا کرو نیانا ہو جائے، دعا کرو یہ ہو جائے، دعا کرو وہ ہو جائے۔ بھائی اس درویش سے بڑی کرامتیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ درویش بڑا باکمال ولی ہے۔ میں آج آپ کو یہ حقیقت بات بتانے جا رہا ہوں کہ کرامت ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ توجہ ہے سب؟ کرامت جو ہے ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ کرامت جس چیز کا نام ہے، حضرت فرماتے ہیں، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی تلاش میں چلتے ہوئے راستے میں جو گرد اڑتی ہے اس گرد کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بلا ایسے ہی ہے، اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں جو گرد اڑتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے۔ یقین جانیے کرامت ولایت کی نشانی نہیں ہوا کرتی۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ طریقت کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت کس شے کو کہتے ہیں؟ معرفت کس کو کہا جاتا ہے؟ درویشی کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے قرب کا نام ہے، یہ اللہ کے وصل کا نام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچ جانے کا نام ہے، یہ فنا فی الوجود ہو جانے کا نام ہے، یہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ ہو جانے کا نام ہے۔ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو دل میں یہ خواہش
کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے پر حاضری دینی ہے اور ایسے دینی ہے کہ اس وقت وہاں پہ کوئی بھی نہ موجود ہو۔ تو وہاں پہ جا کے دیکھا تو عاشقوں کی بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ تو دل میں خیال کیا کہ چلے میں تہجد کے وقت جو ہے وہ جا کے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں گا، اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب تہجد کے وقت گئے تو دیکھا کہ عاشقوں کا جھرمٹ تو اس وقت بھی لگا ہوا۔ دل میں یہ خیال آیا، اچھا میرے سے بھی بڑے بڑے با کمال عاشق لوگ ہیں۔ بندہ اگر کہے نا میرا عشق بڑا با کمال ہے تو وہ گھاٹے میں ہے، وہ سمجھے کہ اس کو بھی منزل نہیں ملی۔ میں نے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں درجہ کمال پہ پہنچ گیا، وہ سمجھے کہ وہ گھاٹے میں رہا، کیونکہ لمحہ بلمحہ اس کا مقام جو ہے وہ جب تک بلند نہ ہو تو سمجھے کہ وہ گھاٹے میں رہا۔ تو جو سمجھے کہ میں اوج کمال تک پہنچ گیا وہ تو پھر گمراہ ہو گیا۔ تو بندہ یہ کہے کہ میں بہت بڑا عاشق ہوں تو پھر تو اس کا مطلب اس کا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ تو پیر سید ارشاد حسین صاحب نے کہا کہ بھی یہاں تو مجھ سے بھی بڑے بڑے عاشق کھڑے ہیں، میں ایویں اپنے عشق پہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہوں کہ بھی میرا عشق بہت عظیم ہے۔ پھر دل میں خیال آیا، عشق کو اور جوش آیا۔ میں نے کہا کہ جس کے گھر میں آئیں تو گھر والا نہ ملے تو بات نہیں بنتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے پہ آئے ہیں تو چلے مدینے میں حاضری دی ہے، مدینے والا تو ملے، مدینے والا نہ ملے تو بات نہیں بنی۔ کہتے ہیں کشف بڑا مضبوط تھا۔ حضرت تانوخ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ ہمارے پنجاب میں ایک ضلع ہے جس کو گجرات کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک علاقہ آتا ہے شیخ چگانی کا، وہاں دریائے چناب بہ رہا ہے اور دریائے چناب کے ساتھ اللہ کے بڑے بڑے انبیاء کے مزارات ہیں۔ وہاں پہ حضرت کمبیت علیہ السلام کا مزار بھی ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام کا مزار بھی ہے، وہاں پہ حضرت امنون علیہ السلام کا مزار بھی ہے، حضرت تانوخ علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے، سعادت اللہ رب العزت نے بخشی کہ میں نے ان انبیاء کی مزارات پہ حاضری پیش کی ہے۔ میں نے وہاں پہ حاضری پیش کی تو حضرت تانوخ علیہ السلام اللہ کے کشفی نبی گزرے ہیں، تو کشف کی اجازت جو ہے وہ وہاں سے جا کر ملا کرتی ہے۔ تو پیر سید ارشاد حسین صاحب نے وہاں پر جا کر کشف کا اجازت نامہ جو ہے وہ حاصل کیا تھا۔ تو دل میں سوچا کہ چلو کشف تو حاصل ہے، کشف کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کشف کرنا شروع کر دیا۔ کشف کرتے کرتے دل میں یہ خیال آ گیا کہ دلشاد تو کتنا خود غرض ہے، حج کا موقع ہے، پوری دنیا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عاشق پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوں گے، حضور اس وقت پتہ نہیں کہاں مصروف ہوں گے۔ میں اگر کہوں کہ یا رسول اللہ سب کو چھوڑ کر میری طرف توجہ کریں تو یہ تو بے ادبی ہے۔ یہ عشق والوں کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دل میں خیال آیا کہ یہ تو بے ادبی ہے کہ حضور کہاں مصروف ہوں تو میں کہوں کہ سب کو چھوڑ کے یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیں تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے کشف جو ہے وہ درمیان میں چھوڑ دیا، کشف چھوڑ دیا۔ میں نے مسجد نبوی میں آ کر ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو عشق والوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامنے کوئی شخص آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ وہ جب 1-2 منٹ پرے نہ ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھی تو میں حیران ہو گیا، میرے سامنے دوزخ کا تاجدار کھڑا ہوا تھا، میرے سامنے دوزخ کا تاجدار کھڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کو پرے کر دیا، میں صاحب قرآن کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا کرم فرمایا، اتنی توجہ فرمائی، اتنی مہربانی فرمائی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ دلشاد تم نے ہمیں یاد کیا، ہم آ گئے، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔
پیر سید دلشاد حسین کے صاحب قدموں میں گرے، عرض کی یا رسول اللہ، دل میں یہ خواہش تھی کہ جس کے گھر میں آئیں تو وہ گھر والا نہ ملے تو بات نہیں بنتی، تو میں نے دل میں ایک خیال کیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو پتہ نہیں حج قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا کے مجھے تھپکی دے کر فرماتے ہیں جاؤ دلشاد تمہارا حج قبول ہو، حج قبول ہو، حج قبول ہو۔ فرماتے ہوئے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہاں پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ تیرا در ہے میرا کعبہ۔ آواز نہیں آئی گئی، کہا یا رسول اللہ تیرا در ہے میرا کعبہ، تیرا کوچہ میری جنت، اور تیرے چہرے کی زیارت میرا حج اکبری ہے، تیرے چہرے کی زیارت میرا حج اکبری ہے، تیرے کرم کے آگے۔ آواز نہیں آئی بھائی، مل کے ذرا بولیے۔ دوستان گرامی قدر، کمال یہ ہے کہ نماز والا مل جائے۔ محفل سجائی ہے تو کس لیے سجائی ہے کہ جس کے نام کی محفل سجائی ہے اس کی محفل میں آمد ہو جائے کہ یا رسول اللہ اساں محفل سجائی تیرے پیار بدلے، اساں محفل سجائی تیرے پیار بدلے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ اساں محفل سجائی تیرے پیار بدلے تے آئے بیٹھے ہیں تیرے دیدار بدلے۔ تو مقصد کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا ہو جائے؟ دیدار نصیب ہو جائے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کروں گا، 5 سے 7 منٹ کا دورانیہ رہ گیا، جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ دوستو یاد رکھیے گا درویشی، فقیری، طریقت، حقیقت، معرفت، تصوف، ولایت، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حضور تویز کر دیں یہ ہو جائے، نقش کر دیں یہ ہو جائے، دعا کر دیں بچہ ہو جائے، یہ کر دیں رشتہ ہو جائے، دعا کر دیں امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں۔ وہ ایک ہم نے ان چیزوں کو بنا لیا بنیادی چیزیں، حالانکہ یہ ضمنی چیزیں تھیں، یہ بنیادی چیزیں نہیں تھیں۔ ہم نے ان کو بنیاد بنا لیا۔ بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی پہچان کرنا۔ بنیاد یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ بنیاد یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں تک رسائی حاصل ہو جانا۔ ایک تو حضور کی معراج ہے نا کہ وہ لوح و قلم تک پہنچ گئے، امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ حضور کے قدم مبارک تک پہنچ جائے، کیونکہ یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور یہ کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی رہبر کی تلاش کی جائے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تلاش کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق حاصل کرنے کے لیے، نبی کا دیدار حاصل کرنے کے لیے ولی کا دامن جو ہے وہ تھاما جائے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی مولوی مانوی میں ایک حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی چونٹی تھی، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے کا دیدار نصیب ہو جائے۔
ایک دن وہاں پہ حرم شریف کا مدینہ شریف کا کبوتر جو ہے وہ اڑتا وہاں پہ آ گیا. چیونٹی کا عشق جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک دن جب مدینہ شریف کا کبوتر اڑتا وہاں پہ آیا تو اس نے چیونٹی نے خوشبو سونگی کہ بھی میری محبوب کی خوشبو آ رہی ہے کہیں سے، میرے محبوب کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہے. تو اس چیونٹی نے اس خوشبو کا تعاقب کیا تو دیکھا کہ بھی محسوس کیا کہ اس کبوتری میں سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ چیونٹی پوچھتی ہے اس کو کہ بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ شریف سے آیا ہوں. اب وہ چیونٹی کے دل میں اور زیادہ عشق بھڑک اٹھا. اس نے کہا کہ اگر تم مجھ پر مہربانی کرو، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے تک پہنچا دو. تو وہ کبوتر نے کہا کہ بھی پہنچا تو دوں لیکن سفر بہت لمبا ہے، راستے میں اجاڑ بھی آئیں گے، پہاڑ بھی آئیں گے، بیابان بھی آئیں گے، ویران بھی آئیں گے، گنجان بھی آئیں گے، دریا بھی آئیں گے، ندی نالے بھی آئیں گے، سمندر بھی آئیں گے، بڑا کچھ آئے گا، سفر بڑا لمبا ہے، دیکھ لو کہ تم برداشت کر لو گے. اس نے چیونٹی نے کہا کہ میں بالکل کر لوں گی، برداشت کر لوں گی. تو کبوتر نے کہا کہ ایسے کر لو، میرے پنجے کے ساتھ چمٹ جاؤ. کیا کرو؟ پنجے کے ساتھ چمٹ جاؤ، پکڑے رکھنا، ڈھیلا نہ چھوڑنا. میں اڑوں گا، سفر کروں گا، ایک عرصہ دراز گزرے گا، پھر تم پہنچو گے. تو اس نے کہا جی، چیونٹی نے کہا بھی ٹھیک ہے. چیونٹی نے کبوتر کے پنجے کو پکڑ لیا. کبوتر عرصہ دراز تک اڑتا رہا. بڑی مشکل راستے میں رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن کبوتر اس کو اڑتا ہوا چلا گیا. چیونٹی نے پکڑے رکھا، ڈھیلا نہیں چھوڑا. عشق مضبوط ہو تو خدا کی قسم تھکتا نہیں ہے، اور جو تھک جائے وہ کبھی عشق ہوتا ہی نہیں. عشق مضبوط ہو تو وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اور جو تھک جائے وہ کبھی عشق ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہم دنیا داری کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہمیں یہ دنیا داری کا عشق حاصل ہو جاتا ہے. ہم تو اس کو گڈا گڈی کا کھیل سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ لڑکا لڑکی کا عشق ہو گیا، ہم اس کو عشق مشوقی کا نام دیتے ہیں. یقین جانیے صوفیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ عشق جو ہے یہ ایک ایسی مقدس چیز ہے جس کو اکابر صوفیاء نے حضرت عشق کے نام سے تعبیر کیا. کہا کہ عشق کیا ہے؟ عشق جو ہے وہ براق ہے. عشق کیا ہے؟ عشق رفرف ہے. عشق وصال الہی کا نام ہے. عشق طریقت کا نام ہے. عشق حقیقت کا نام ہے. عشق ذات الہی کا نام ہے. عشق معرفت الہی کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ عشق کے اندر دلشاد کو لوگوں نے کافر بھی کہا. عشق کے اندر دلشاد کو لوگوں نے کافر بھی کہا. عشق کی منزل اتنی سخت تھی، اتنی ڈاڈی تھی کہ لوگوں نے تانے بھی دیے، لوگوں نے مینے بھی دیے. دلشاد نے سب کچھ ہر طرح جو ہے وہ برداشت کیا. یہ پیر سید دلشاد حسین چہ صاحب کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، در عرفان. اس کے اندر انہوں نے حضرت عشق کا پورا مضمون جو ہے وہ انہوں نے درج کیا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو اس میں سے رہنمائی بھی حاصل ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف، فقیری، درویشی جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے. یہ طویل گنڈے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے. تو وہ چیونٹی جو ہے وہ عرصہ دراز تک کبوتر کے پنجے کے ساتھ لگ کے اڑتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وہ چیونٹی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر میں روضے کے اندر پہنچ گئی. جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گنبد مبارک نظر آ رہا ہے، وہاں پر ہی سجدہ ریز ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حبیب کا وصل نصیب ہو گیا. تو رومی صاحب اس کی مثال یوں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مرشد کامل کا پلہ پکڑ لو، کسی مرشد کا وسیلہ پکڑ لو، تو اس مرشد کے ساتھ چلتے رہو حتیٰ کہ مرشد کی توجہ جو ہے وہ ایک دن تمہیں اٹھا کر بارگاہ حق میں پہنچا دے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو جو رکھی ہے، یقین جانیے خدا کی قسم اگر آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کو منزل جو ہے وہ ضرور مل جائے گی. تو
جن کے بھی مرشد ہیں، جو بھی ہیں، یقین جانیے اپنے مرشد کی خدمت میں بار بار جو ہے وہ حاضری دیں، نہیں تو سال میں ایک بار اپنے شیخ کے عرس پر حاضری ضرور دیں۔ اگر آپ ایک بار اپنے شیخ کے عرس پہ حاضری دیں گے اور شیخ کا بتایا ہوا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، وظیفہ جو ہے وہ پڑھیں گے، انشاءاللہ عزیز آپ کو منزل بھی نصیب ہو جائے گی، وصل بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور جو آخری آپ کے سامنے میں سبق جو ہے وہ ہر محفل میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ الصمد قرآن کی آیت بھی ہے، ہمارے بزرگوں کا چشتیہ سلسلے کا بنیادی سبق بھی ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سبق جو ہے اس کی روز 333 مرتبہ اس کا ورد کیا کرو، 333 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا کرو، اور دوسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ 786 مرتبہ جو ہے یہ ضرور پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب تم ان اسباق کو پڑھنا شروع کر دو گے تو یقین جانو تم کو منزل جو ہے وہ ضرور ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور رات کو سوتے وقت تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کر کے سویا کرو، پھر کسی سے بات نہیں کرنی، تیسرے کلمے کی تسبیح کر کے سویا کرنا، پھر دیکھنا کہ مقام نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اور چوتھی بات جو تمام وظیفوں کا سردار ہے، جو تمام اسباق سے سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، وہ ہے تصور شیخ۔ تصور شیخ کہ شیخ کا تصور آنکھوں میں پکایا جائے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرے دل میں خواہش ہے کہ مجھے نبی کریم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو حضرت جلال الدین فرماتے ہیں کہ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ نہ دیدم مصطفیٰ بل خدارا۔ روم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ تجھے نبی کریم کا دیدار نصیب ہو جائے تو تجھے چاہیے کہ اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھا کرے، اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھا کرے۔ جب تو مرشد کے چہرے کو پکانا شروع کرے گا تو تجھے نبی کریم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو جس نے حضور کو دیکھ لیا تو سمجھو کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ پیر سید دلشاد حسین صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے چلے کیے، بڑے بڑے وظیفے کیے، لیکن جب میں تمام وظیفے کر چکا تو مجھے پیر سید محمد حسین صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی دلشاد ہن کوئی وظیفہ نہیں کرنا، سامنے بہ کے میرا چہرہ ویکھیا کر، سامنے بہ کے میرا چہرہ ویکھیا کر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا بھی یہ بھی کوئی وظیفہ ہے، شیخ کا فرمان تھا، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک میں نے شیخ کا چہرہ دیکھنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے جب میں نے چہرہ دیکھنا مجھے ایک نیا جلوہ ملنا، جب میں نے اس طرف سے توجہ اٹھانی پھر دوبارہ دیکھنا تو وہ پہلا جلوہ نہ نظر آنا، کوئی اور جلوہ اس سے بڑھ کے نظر آنا۔ دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں کہ مجھے وہ شے مل گئی جو کائنات کے کسی بھی وظیفہ کرنے سے نہیں ملی۔ کسی مرید نے پوچھا عاشق نے کہ حضور آپ کو کیا مل گیا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد کا چہرہ دیکھنے سے دو جگ کے تاجدار کا دیدار نصیب ہو گیا، دو جگ کے تاجدار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ کیونکہ رندوں کی بات ہے نا، رندوں کی بات ہے، تو وہ کسی بزرگ نے کہا، کہتے ہیں کہ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ پتا۔ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ پتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کعبے سے واپسی تھی، کعبے سے واپسی تھی کہ صحرا میں ایک جگہ کہ یکسر ایک حسین ہستی سے ہوا میرا رابطہ، یکسر ایک حسین کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ پتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں کعبے سے واپسی کی تو صحرا میں ایک جگہ کہ یکسر ایک حسین ہستی سے، مدینے والے سے ہوا میرا رابطہ۔ کہنے لگا بے بت کہ کہاں جا رہا ہے تو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ کو خدا کی ہے جستجو،
جو یہ بات سن کر کملی والے نے پردہ ہٹا دیا، آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا۔ یہ بات سن کر کملی والے نے پردہ ہٹا دیا، آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا۔ دوستان گرامی قدر، وہ کیسے ہوگا اگر مرشد کا تصور پک جائے تو یقین جانیے مرشد کا تصور پکنے سے حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس نے دیکھ لیا تو سمجھو کہ اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ یہ نسخہ کیمیا آپ کو دے دیا ہے۔ جن جن کے مرشد ہیں یقین جانیے وہ اپنے مرشد کے چہرے کا تصور آنکھوں میں رکھ کر پکانا شروع کریں۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اپنے مرشد کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رکھیں، یقین جانیے آپ کو منزل جو ہے وہ ضرور مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ ان سب کے لیے میاں عبدالحمید چشتی صابری صاحب کی اولاد کے لیے دعا فرمائیں، بالخصوص حاجی غلام سرور صاحب چشتی صابری کہ جن کے لیے آج اس محفل کو سجایا گیا ہے، جن کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ختم شریف کا سامان ابھی لے کر آئیں گے، ختم شریف جو ہے وہ دیا جائے گا ایک تو انشاءاللہ جی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ ایک آخری بات جو ہم ہر محفل میں کیا کرتے ہیں، جو کہ زمانے کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بغیر ایک منٹ گل سننا میری بیٹھ جو کہ زمانے کی ضرورت بھی ہے، وہ ہم ہر جو ہے محفل میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو چشتیہ صابریہ سنوریہ سلسلہ ہے ہمارا، یہ حضرت ہمارے بزرگوں سے، کیونکہ یہ ہمارے والد صاحب ہیں حضرت مرشد ہمارے پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری، اور یہ ہمارے دادا پیشوا ہیں حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری، اور یہ ان سے بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر سید محمد حسین شاہ جو ہمارے پردادا پیشوا ہیں۔ تو ہمارے پردادا حضور قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ 1915 میں آپ نے ہندوستان میں ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوہ گاؤں شاہپور شریف میں آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے وہاں پر آستانہ بھی قائم کیا، وہاں پر باقاعدہ طور پر تصوف کی خانقاہ بھی قائم رہی، اس طرح تصوف طریقت کا درس بھی جاری و ساری رہا۔ پھر اس کی کچھ عرصہ بعد جب 1947 میں پارٹیشن ہو گئی، آپ یہاں پر تشریف لے آئے پاکستان میں، تو آپ نے ضلع فیصل آباد میں آپ تشریف لائے۔ تو یہاں پر ضلع فیصل آباد کے ضلع ٹوبہ میں تحصیل گوجرا کے علاقے چک نمبر 342 جیمبے لدھڑ شریف میں آپ نے قیام کیا۔ تو 1967 پہ آپ کا وہاں پہ وصال ہوا، آپ نے تصوف کا درس وہاں پر بھی جاری و ساری رکھا۔ جب 1967 میں آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب گدی پر تشریف لائے، تو حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے آپ کی کچی قبر مبارک سے اٹھا کر یہ روضہ جو ہے اتنا بڑا کھڑا کیا، جس کی یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ 1967 سے لے کر 1997 تک آپ نے اس سلسلے کو چلایا۔ پھر اس کے ساتھ ہماری اسی بڑے دربار شریف کی ایک ذیلی شاخ آپ نے پیر سید محمد حسین شاہ نے اپنی زندگی میں قائم کی تھی۔ ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے علاقے ایک ولہار آپ نے سنا ہوگا، وہاں پہ آپ نے ایک آستانہ جو ہے وہ قائم کیا، جہاں پر 17-18 مارچ کو جو ہے عرس ہوتا ہے۔ باقاعدہ اس کی تاریخ جو ہے اس فلیکس کے اوپر لکھی بھی ہوئی ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بھی آپ نے ایک آستانہ جو ہے وہ قائم کیا۔ اسی طرح مختلف اضلاع میں پورے پاکستان میں، ضلع وہاڑی میں، ضلع گجرانوالہ میں، ضلع لاہور میں، ضلع اوکاڑا میں، ضلع ساہیوال میں آستانے جو ہیں وہ قائم کیے۔ اسی طرح ہی ہم نے حال ہی میں ضلع بہاول نگر کی تحصیل فوٹا آباد کے علاقے مروٹ میں ہم نے ایک آستانہ جو ہے 2-3 سال پہلے قائم کیا۔ وہاں پر 48 مرلے جو ہے وہ جگہ خریدی گئی، اور باقاعدہ طور پر وہاں پہ ہم نے 14-15 لاکھ روپیہ لگا کے اس جگہ کو جو ہے وہ ارینج کیا۔ پھر آج سے 2 سال پہلے ہم نے بڑے دربار شریف پہ جو ہے سنگ مرمر لگایا۔ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب 1997 میں وصال فرما گئے۔ اس کے بعد پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تشریف لے آئے۔
پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے آ کر اس سلسلے کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تشکیل دیا. اس کے بعد آپ کی صحت ناساز ہو گئی. میں نے آ کر اس ڈیوٹی کو اٹھایا اور باقاعدہ طور پر جاری و ساری رکھا. تو پھر پچھلے سال میری بھی صحت ناساز ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جہاں تک حد الوسع ممکن ہو سکی اس کوشش کو جو ہے وہ ہم نے جاری و ساری رکھا. تو ہم نے ہر طرح جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو جاری و ساری رکھا جائے. لیکن میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ بڑے دربار شریف پہ ہم نے پنجاب میں ضلع توبہ میں جو قائم ہے وہاں پہ ہم نے آستانے پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کروائی، پتھر لگوایا، واش روم بنوائے اور کمرے جو تھے وہ اضافی بنوائے. 63-64 لاکھ روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ لگایا. اس سے کچھ واجبات ابھی ہمارے ذمے بھی بقایا تھے کہ ہمیں ہمارا ضلع بہاول نگر میں بھی ایک شاخ جو ہے وہ ہم نے قائم کی. تو اس وقت ہماری درگاہ میں جو ہے کم از کم 30-35 لاکھ روپیہ جو ہے وہ درگاہ کے اوپر ابھی بھی واجب الادا ہے جو بقایا جات ہے. تو دوستان گرامی قدر، کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عزم، دوسرا ہوتا ہے نظم اور تیسری ہوتی ہے رقم. کہتے ہیں کہ رقم بھی ہو، عزم بھی ہو، لیکن نظم و ضبط نہ ہو تو وہ کام پورا نہیں ہو سکتا. عزم بھی ہو، نظم بھی ہو، لیکن رقم نہ ہو تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. رقم بھی ہو، عزم بھی، نظم بھی ہو، لیکن عزم نہ ہو تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو دوستان گرامی قدر، خالق کائنات نے فرمایا کہ من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، کہ جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں، قرضہ حسنہ دیتے ہیں، تو اللہ جو ہے ان کے اجر میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے. تو جو منافقین نے بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے کہ اللہ نے ہم سے مانگنا شروع کر دیا. تو اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کو مال دے کر آزماتا ہے. تو چونکہ یہ ہمارا ایک رفاعی سلسلہ ہے، تصوف کا سلسلہ ہے، ایک خانقاہی سلسلہ ہے جو کہ عرصہ 125 سال سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں، لیکن کچھ رکاوٹیں مالی جو ہیں وہ ہمارے درپیش آ جاتی ہیں سلسلے میں. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور نہ تعاون کرو برائی اور گناہگاری کے کاموں میں. تو چونکہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ میں نے پچھلے سال بھی یہاں پہ حاضری پیش کی، اس سے پچھلے سال بھی یہاں پہ حاضری پیش کی، عرصہ مجھے 5 سال ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے. تو چونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے کافی زیادہ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں اس چیز کو لے کر، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ رکاوٹ نہ آئے. تو ہمارا عزم بھی پختہ ہوتا ہے، نظم و ضبط بھی مضبوط ہوتا ہے. تو حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ رقم کو بھی پورا کیا جائے، لیکن یہ مالی معاملات کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ پیش آتی ہے. تو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں. انشاءاللہ عزیز آپ کوشش کریں کہ چلے فیصلہ آباد تو دور ہے، لیکن یہ ہمارا جو ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادقہ آباد کے علاقے میں جو آستانہ ہے وہاں پہ 17-18 مارچ کو جو ہے وہ ہر سال عرس ہوتا ہے. آپ تشریف لائیں تاکہ وہاں پر آپ کی روحانی بالیدگی بھی ہو، آپ کو تصوف کا سبق بھی حاصل ہو. وہاں پر بڑے بزرگ حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر انشاءاللہ عزیز آپ کی زیارت بھی نصیب ہوگی، کرم نوازی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عزیز آپ کو مالک جو ہے وہ برکت بھی عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صل ختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. مالک کریم اس پاک محفل میں جو کلمہ کلام پڑھا گیا حاضر موقع ہے توام ہے انتظام ہے اسلام ہے دوستوں کی حاضری تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک کریم قرآن پاک پڑھا گیا 104 مرتبہ. مالک کریم سورہ یاسین بے شمار مرتبہ سورہ رحمان 100 مرتبہ سورہ واقعہ 15 مرتبہ سورہ ملک 265 مرتبہ سورہ مزمل بے شمار مرتبہ سورہ مدثر 30 مرتبہ درود پاک بے شمار مرتبہ درود تنجینہ 1000 مرتبہ درود سورہ اخلاص 1015 مرتبہ کلمہ شریف بے شمار مرتبہ سپارے متفرق 5 مرتبہ بسم اللہ 200 مرتبہ پڑھے گی استغفار 200 مرتبہ احضرام میں بے شمار مرتبہ پڑھے گی. مالک کریم کو قبول و منظور فرما. اس کے علاوہ جو بھی کلمہ کلام مالک کریم پڑھا گیا اور نہیں مالک کریم کو بتا سکا جو بھی دوست پڑھ کر لائے مالک کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک کریم حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول و منظور فرما. تمام منظور شدہ کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جہاردہ معصومین اہل بیت اطہار 1,24,000 کم و بیش انبیاء امہات المؤمنین اصحاب رسول تابعین تبع تابعین شہداء کربلا اسیران شام کے ارواح کو ثواب. سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی و عثمانی غوث سمدانی کی روح کو ثواب. خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب. حضرت اللہ الدین علی احمد صابر کلیری کی روح کو ثواب. حضرت نظام الدین اولیاء کی روح کو ثواب. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی روح کو ثواب. حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب. حضرت پیر ناظم شاہ سنوری کی روح کو ثواب. سلطان العارفین قدرت السالکین پیر روشن میر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب. نائب غوث اعظم عارف اللہ حضرت علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب. چشتیاں نشیاں نقشبندیاں قلندریاں قادریاں سہروردیاں کل اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ارواح کو ثواب. جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات کی ارواح کو ثواب. بالخصوص مالک کریم میاں عبدالحمید صاحب کی روح کو ثواب اور مالک کریم حاجی غلام سرور چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب.
مالک کریم حاضرین مجلس میں جتنے بھی دوستوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں جو بھی بچے بوڑھے مرد و عورت حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے ہیں، تمام کی ارواح کو ثواب۔ مالک کریم جتنے بھی دوستوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے، مالک کریم سب کی جائز شری حاجات کو پورا فرما۔ مالک کریم جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ مالک کریم جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ مالک کریم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ مالک کریم جن کا کوئی وارث نہیں، مالک کریم نرینہ اولاد نہیں، مالک کریم انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ مالک کریم جو اولاد مدینہ کے خواہاں ہیں، مالک کریم انہیں اولاد مدینہ عطا فرما۔ مالک کریم جو ماں باپ اپنے بچے بچیوں کے رشتے سے پریشان ہیں، ان کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مالک کریم ان کی اولاد کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ مالک کریم جو بچے پڑھ رہے ہیں، مالک کریم انہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ مالک کریم جو بچے نافرمان ہیں، مالک کریم انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ مالک کریم ہمیں 5 گانا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دے۔ مالک کریم ملک پاکستان کی خیر فرما۔ مالک کریم امت مسلمہ کی خیر فرما، یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما۔ مالک کریم کشمیر میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، مالک کریم برما میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، مالک کریم فلسطین میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، مالک کریم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی مالک کریم مدد فرما۔ وفوض امری الی اللہ بصیر بالعباد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور سینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔